السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ گورنر اور سینئر صوبائی وزیر پنجاب کے ان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے۔ کس معاملے پر لڑائی ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، ایک تو میں نے وہ آپ کے سامنے مدعا رکھنا ہے، اور جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان تلخیاں چل رہی ہیں وہ کم ہو رہی ہیں یا بڑھ رہی ہیں، اس لڑائی کے بعد کی کیا صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے گزارش رکھنی ہے۔ ایک حملہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی اے کے اوپر، ان کے سیکورٹی گارڈ اور ڈرائیور وہ قتل ہو گئے، اور وہ خود تو محفوظ رہے ہیں، لیکن انہوں نے الزام کس پر لگایا ہے وہ بھی میں نے آپ کو گزارش کرنی ہے، بتانی ہے، ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن ایک اور خبر ہے، وہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے کزنز کے حوالے سے، ان کے قریبی عزیزوں کے حوالے سے ان کی جو جائیداد ہے وہ نیلام کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ کافی دنوں سے حکومت جو ہے وہ چیخ پکار کر رہی تھی کہ جی عدالتیں جو ہیں وہ حکومت کو ملنے والے جو پیسے ہیں، کوئی قرض نہیں دیتا حکومت کا بینکوں سے لے کر، کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹیکسز نہیں دیتا، اسٹے آرڈر پر معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ہزار ارب روپے جو ہیں وہ حکومت کے پڑے ہوئے ہیں لیٹیگیشن میں عدالتوں کی مہربانیوں کی وجہ سے۔ تو بہرحال اپنا چیف جسٹس صاحب سے وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد جو معاملہ یہ کیا گیا تھا جو اس طرح کے جو اسٹے ہیں وہ ختم ہوں، اور حکومت کو جو ہے وہ اپنا جو جائز پیسہ ہے حکومت کا ملے۔ تو بہرحال یہ سرکاری لیول پر معاملہ تھا، لیکن جب ایک سچویشن ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس میں پھر سارے آ جاتے ہیں۔ ابھی جو خبر ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا صاحب کی عدالت ہے، اور شریف فیملی کے قریبی عزیزوں کی، وزیر اعظم شہباز شریف کے قریبی عزیز ہیں، ان کی کوئی 759 کنال جائیداد جو ہے وہ نیلام کرنے کا انہوں نے حکم جاری کیا ہے۔ عدالت 9 جائیدادیں ہیں ٹوٹل، اور 25 اپریل، 2 مئی، 9 اور 16 مئی کی تاریخیں بھی مقرر کر دی گئی ہیں۔ جائیداد ہوگی نیلام، کیوں ہوگی جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پرائیویٹ بینک ہے، انہوں نے جو شوگر مل ہے، ان کی برادر شوگر مل، انہوں نے 2016 میں قرض انہوں نے نہیں دیا تھا تو ان کو ڈیفالٹر ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم صاحب کے جو کزن ہیں میاں اسلم بشیر، عمر ادریس، یہ جو ہے وہ گارنٹیئر تھے۔ میاں فرقان، فاطمہ فرقان، مہر عمر اور فرح اسلم اور میمونہ اسلم نے، انہوں نے بھی گارنٹی دی تھی۔ تو اب ان کی جائیداد جو ہے وہ ہو رہی ہے نیلام۔ ٹوٹل جو قرضہ تھا وہ تھا 20,83,78,000، یہ ریکوری ہونی تھی۔ تو اب یہ جناب کورٹ آکشن ہوگا، اور یہ حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ جی یہ نیلام کر دی جائے۔ عدالت نے اجازت دے دی ہے جو پرائیویٹ بینک ہے ان کو۔ اب میں وہ لڑائی کی طرف آ رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جب سے اس اتحادی حکومت کا حصہ بنے، پنجاب ہو یا مرکز ہو، تو پیپلز پارٹی مسلسل چیخو پکار کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے، اور اس کے لیے اجلاس ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، اور پھر پیپلز پارٹی پیچھے اور مسلم لیگ نون آگے، اور یہی ہوتا ہے اتحادی حکومتوں میں۔ اب کیونکہ بجٹ کا زمانہ ہے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ کب کہاں کس طرح جو ہے وہ بازو مروڑنا ہے اتحادی کا، یا کس طرح اپنی ڈیمانڈز منوانی ہے۔ تو ایک تو کینالز کا معاملہ وہ الگ ہے، وہ ظاہر ہے اس میں اپنا پیپلز پارٹی کو پنجاب جو ہے وہ، یا پنجاب کی حکومت پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن جو ایشو یا جو معاملات اتحاد کرتے وقت طے کر دیے گئے تھے، پیپلز پارٹی کا الزام یہ ہے کہ پنجاب ہو یا مرکز، اس پر ہمارے ساتھ کمٹمنٹس پوری نہیں کی جا رہی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ چند دن پہلے وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، کینالز کا ایشو بھی تھا، صدر زرداری صاحب کی تقریر، اور اس کے بعد دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ تو اس میں یہ طے ہوا کہ جی وفاقی حکومت جو ہے وہ 9 ارب روپے کے فنڈز مختص کرے گی ترقیاتی منصوبوں کے لیے، لیکن وہ ترقیاتی منصوبے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے لوگوں کے حلقوں میں یا کوئی میگا پروجیکٹس ہوں گے تو ان کے لیے جب وہ سجیسٹ کریں گے بلاول بھٹو، تو وہ وہاں ان اسکیموں پر لگیں گے پیسے۔ اچھا، وہ ایک الگ معاملہ، وہ سائڈ پہ کسی حد تک وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، لیکن اصل پیپلز پارٹی کو جو زیادہ پرابلم ہے وہ پنجاب میں ہے۔ جنوبی پنجاب میں تھی پرابلم،
لیکن جو کل میٹنگ ہوئی ہے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی کوآرڈینیشن کمیٹیوں کی گورنر ہاؤس میں، اور یہ چوتھی میٹنگ تھی جس میں گورنر صاحب تھے، ان کی میزبان وہ تھے، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، حسن مرتضیٰ، ندیم افضل چند اور علی حیدر گیلانی، یہ پیپلز پارٹی کی سائڈ سے تھے۔ دوسری سائڈ سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، احمد یار خان صاحب، مریم اورنگزیب، رانا ثناء اللہ اور اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ اب باقی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون نے کہا کہ اچھا جی اگر آپ اپنے نوٹیبلز کے لیے پنجاب میں فنڈ مانگتے ہیں تو ہم سندھ میں ہمیں بھی سیاست کرنے کا حق ہے، ہمیں بھی ہمارے نوٹیبلز کے لیے فنڈز دیے جائیں۔ تو اس پر پیپلز پارٹی نے کہا ٹھیک ہے جی آپ بتائیں، ہم بیٹھتے ہیں اس پہ مل کے۔ تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی سندھ کا اس میں کوئی بندہ تھا نہیں، یا سندھ حکومت کا، یا ایون پیپلز پارٹی کی جو سندھ سے تعلق رکھنے والی کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، لیکن اصولی اتفاق ہو گیا کہ ٹھیک ہے جو پنجاب میں پیپلز پارٹی کے جو رنر اپس ہیں ان کے علاوہ اگر کسی کو فنڈز ملیں گے تو مسلم لیگ نون کو بھی سندھ میں ملیں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا تو سندھ میں ووٹ بینک نہیں ہے، وہاں پہ مسلم لیگ نون کا کوئی رنر اپ بھی نہیں ہے۔ شاید ایک حلقہ جو ہے وہ اپنا سابق آئی جی آزاد کشمیر، سابق ڈی جی ایف آئی ہے بشیر میمن صاحب کا حلقہ، وہاں شاید وہ ایک اسٹرانگ حلقہ مسلم لیگ نون کا تھا، اور وہ بھی ظاہر ہے بشیر میمن صاحب کی اپنی ذات کی وجہ سے ان کا اپنا ووٹ تھا۔ تو بہرحال تو انہوں نے اتفاق ہوا کہ ٹھیک ہے جی سندھ میں ہم نے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، یہاں جو آپ نے کمٹمنٹس پوری کی ہیں وہ پوری کریں۔ میٹنگ کا ٹوٹل یہ ہوا کہ چلے ایک سب کمیٹی بنا دیتے، سب کمیٹی میں پیپلز پارٹی کی طرف سے حسن مرتضیٰ اور علی حیدر گیلانی، اور دوسری طرف سے مریم اورنگزیب صاحبہ مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور ملک احمد صاحب جو ہیں وہ جو اسپیکر ہیں وہ ہوں گے۔ کافی ساری چیزیں، تلخیاں بھی ہوئیں، ایک دوسرے کو تانے تنکے بھی دیے گئے، خوشگوار ماحول بھی تھا، تلخ ماحول بھی تھا، دونوں بھی تھا۔ لیکن جو میں نے میٹنگ میں شریک لوگوں سے جب پوچھا، کیونکہ کافی ساری چیزیں میڈیا رپورٹ کر چکا ہے، لیکن میں نے جو پوچھا میٹنگ کے اندر کا ماحول، تو مجھے پتہ یہ چلا کہ بے شک مسلم لیگ نون کی ساری سینئر لیڈرشپ تھی، مطلب خواجہ سعد رفیق صاحب، اسحاق ڈار صاحب، یہ بڑے سینئر لوگ ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، لیکن مسلم لیگ نون والی سائڈ سے جو ہے نا وہ جو اپنا حاوی تھی نا وہ مریم اورنگزیب صاحبہ تھی، اور یہ کہا بھی یہی جاتا ہے کہ پنجاب مریم نواز اور مریم اورنگزیب، یہ دو مریم ہیں، اور پنجاب میں سکہ ان کا چلتا ہے، کسی کی وزارت بھی ہو لیکن فیصلہ جو مریم نواز صاحبہ کریں گی اور مریم اورنگزیب صاحبہ کریں گی، یعنی وہ فیصلہ سازی میں وہ دو خواتین جو ہیں وہ بڑا ان کا امپورٹنٹ رول ہے۔ تو ظاہر ہے کیونکہ پنجاب کے معاملات تھے تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ کافی ڈومینیٹ کر رہی تھی۔ میٹنگ میں الفاظ کے تلواریں میانوں میں رکھتے پیپلز پارٹی، یعنی پیپلز پارٹی خاموش ہو جائے، تھلے لگ جائے، تب جا کر پیپلز پارٹی کو فنڈ ملیں گے، زبان بندی کر لے، نہ بولے مسلم لیگ نون کے خلاف، حکومت کے خلاف، بلکہ یہاں تک کہ جو اعلامیہ بنایا جا رہا تھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اجلاس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے مریم نواز صاحبہ کے جو منصوبے ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ ان کو بھی سراہا گیا، کچھ اس طرح کی باتیں۔ تو بہرحال اس کو ایک بعد میں چینج کر کے دونوں طرفین نے کہا یار اس طرح نہیں ہوتا، آپ اس میں کہہ دیں کہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی، گفت و شنید ہوئی۔ تو جو ڈیمانڈ تھی، اور وہ ڈیمانڈ مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے تھی کہ دیکھیں آپ فنڈز تو مانگ رہے ہیں لیکن ہمارے خلاف آپ نے جھنڈے گاڑے ہوئے، ہم آپ ہر ٹائم پہ بیان دے رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر وہ تیاری کر کے آئی تھی گورنر صاحب کی جو جتنے بھی انٹرویوز تھے، جتنے بھی بیانات تھے، ان کا پلندہ بنا کر لائی تھی کہ یہ رکھیں جی گورنر صاحب آپ نے فلاں تاریخ کو یہ کیا، فلاں تاریخ کو یہ کیا، فلاں۔ تو گورنر صاحب بھی تپ گئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میرے حلقے میں سڑکوں کے افتتاح ہو رہا تھا، جو میرے ڈیرے کے آگے سے سڑک شروع ہو رہی تھی، اس پر آپ نے فتح جنگ میں، اس پر آپ نے اپنا جو ان کا اپنا آبائی حلقہ ہے فتح جنگ ہے، جو اٹک میں ان کا جو ڈیرہ ہے، میرا خیال فتح جنگ ہی ہے، پنڈی یہ پہ فتح جنگ، اس پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے میرے سے افتتاح تک نہیں کروایا، کسی اور بندے سے افتتاح کروا دیا۔ تو میری تو عزت گھٹتی ہے نا بھائی، میں اپنے گورنر ہوں اور میرے گھر کے آگے جو سڑک نکل رہی ہے اس کا افتتاح بھی مجھ سے آپ نہیں کرواتے، مطلب آپ تو اتنے چھوٹے دل کے۔ اس میں تلخی ہو گئی، اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا ٹھیک بات ہے، دیکھیں آپ نے ایک، میں نے پوٹوہار یونیورسٹی کے لیے کیمپس منظور کروایا ہوا ہے اپنا گجر خان میں، اپنے حلقے میں،
پنجاب حکومت زمین کیوں نہیں دے رہی اس کے لیے؟ وہ کہہ رہے وہ کوئی میں نے گھر لے کے جانی ہے زمین، کہتے ہیں میرے بچے پڑھنے، حلقے کے بچے پڑھیں گے، پنجاب کے بچے پڑھیں گے، پٹوار کے بچے پڑھیں گے، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیوں نہیں دے رہے؟ تلخی ہو گئی۔ اور بھی اس طرح کی باتیں تھیں، تو اس پر جو اچھی خاصی گرما گرمی ہوئی، لیکن بہرحال کیونکہ سیاسی لوگ تھے تو سب نے کہا ٹھیک ہے یار ٹھنڈے دماغ سے بات کرتے ہیں۔ اصل چیز ٹریگر ہوئی گورنر صاحب کے لیے، جب مریم اورنگزیب صاحبہ نے پلندہ رکھا نا کہ گورنر صاحب آپ، یہ الفاظ ان کے نہیں میرے مطلب ان کے الفاظ کہیے، آپ کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ اور گورنر صاحب فارم 47 کی حکومت گورنر صاحب نے کہا تھا نا، جس پر میں نے کہا تھا گورنر صاحب پھر تسی بھی فارم 47 والے ہو نا، تو اس پر اچھا خاصا ماحول گرم ہو گیا تھا۔ اب یہ اتحادی ہیں، اور ابھی جو خبر دی جا رہی ہے کہ چلیں جی ہم جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے وہ 12 اپریل کو دوبارہ بیٹھے گی، اور جو ایشوز ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے ہیں وہ حل کیے جائیں گے، ان پر عمل کیا جائے گا۔ اور اگر کہیں نہیں عمل ہوتا تو یہ بڑی کمیٹی کے بیٹھنے کے علاوہ وہ جو سب کمیٹی ہے وہ ہفتے میں سمجھتی ہے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، 10 دنوں میں سمجھتی ہے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، 15 دنوں میں ہمیں سمجھتی ہے کہ بیٹھنا چاہیے، تو بیٹھ جائیں گے۔ اب ہوگا کیا، یہ پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے اور یہ مسلم لیگ نون کو بھی پتہ ہے کہ ٹائم ہے ان کے پاس بجٹ کی منظوری تک کا۔ بجٹ کی منظوری تک پیپلز پارٹی جتنا اسکرو ٹائٹ کر سکتی ہے کرے گی، اور مسلم لیگ نون بجٹ تک جتنا بچنے کی کوشش کرے گی پیپلز پارٹی سے بچنے کی کوشش کرے گی، اور بجٹ تک جو کچھ پیپلز پارٹی منوا لے گی، بجٹ کے بعد پھر دوبارہ اگلے سال مارچ تک اگر یہ حکومت رہتی ہے تو پھر اگلے سال مارچ تک معاملہ آگے جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے سندھ میں۔ بالکل مسلم لیگ نون کی جو اپنا سینئر لیڈرز ہیں، ایک تو وفاقی حکومت کو چاہیے، مسلم لیگ نون کی اپنی حکومت ہے کہ وہ اگر سندھ میں اسٹرانگ ہونا چاہتی ہے سندھ حکومت کے فنڈ سے نہیں ہو سکتی، اور پیپلز پارٹی ایون پنجاب حکومت کے فنڈز پر پنجاب میں اپنے پاؤں نہیں جما سکتی جب تک وہ پراپر سیاست نہیں کرتی ہے۔ جو بی ٹیم والا جو کہا گیا نا کہ تلواریں میان میں رکھیں نا، پھر آپ چپ کر جائیں، زبان بند کریں، بات نہ کریں حکومت کے خلاف۔ آپ یہ جو بیان دیتے ہیں کبھی زرعی ٹیکس کے خلاف، کبھی فارم 47 کی بات کر لیتے ہیں، نہ کریں۔ ندیم افضل چند کی طرف بھی اشارے ہوئے، وہ بھی تگڑے بیانات دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں بھی بذات خود جو میٹنگ میں ہوا، جو میں نے فیل لیا کہ جنوبی پنجاب والے جو سائیں ہیں نا وہ خوش تھے، علی حیدر گیلانی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ جو اب ہم راضی ہیں، لیکن جو سینٹرل پنجاب والے اور پوٹوہار والے وہ راضی نہیں تھے۔ حسن مرتضیٰ اور ندیم افضل چند کہہ رہے تھے جی ہم اتحادی ہمیں اتحادی ہے بدنام ہو رہے ہیں، ہمیں تو کچھ تو کوئی ہمارا کوئی ایک آدھا کام بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے وہ صورتحال، لیکن جو پیپلز پارٹی اگر واقعتاً تگڑی سیاست پنجاب میں کرے گی تب بھی اسٹرانگ ہوگی۔ یہ ترقیاتی فنڈوں سے حلقوں سے کوئی پارٹی اسٹرانگ نہیں ہوتی۔ مسلم لیگ نون اگر سندھ میں جگہ بنانا چاہتی ہے تو وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کے پریشر کے بغیر، اگر بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں یا مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی سکر سے حیدرآباد تک موٹر وے کیوں نہیں بنتی، وہ مسنگ لنک ہے وہ کیوں پورا نہیں ہو رہا، یا انڈس ہائی وے کا جو کام رکا ہوا ہے وہاں روزانہ حادثات ہوتے ہیں، وہاں درجنوں لوگ جو ہیں وہ مرتے ہیں حادثات میں، تو وہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ تو پیپلز پارٹی کے کہے بغیر کسی دن کھیل داس کوہستانی اعلان کر دے کہ جی وزیر اعظم میں یہ لے کے آ گیا ہوں، بشیر میمن اعلان کر دے جناب وزیر اعظم صاحب نے یہ فنڈ دیا ہے سندھ کے لیے، وہ سید شاہ محمد شاہ صاحب اعلان کرے کہ جناب وزیر اعظم صاحب میں سینئر نائب صدر ہوں مسلم لیگ نون کا، میں نے وزیر اعظم صاحب سے سندھ کے لیے یہ لیا ہے، سندھ کے نوجوانوں کے لیے یہ لیا، سندھ کے انفراسٹرکچر کے لیے لے لیے، جو فیڈرل حکومت کے ذمے آتی ہیں چیزیں، اس ادروائز نہیں۔ صوبائی خود مختاری کے معاملے میں بڑا کلیئر ہوں، جو صوبے کا کام ہے صوبہ کرے، اس معاملے میں صوبہ وفاق کی طرف اگر دیکھے گا تو وہ صوبہ اپنی خود مختاری خود کمپرومائز کرے گا۔ تو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ذریعے اگر سندھ میں خرچہ کرے گی تو مسلم لیگ نون کی جگہ نہیں بننی۔ پیپلز پارٹی اگر پنجاب حکومت سے فنڈز لے کے سمجھے گی کہ ہم پنجاب میں تگڑے ہو جائیں گے، نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ میں نے اپنا رائے دینی تھی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو، یا میں نے اپنا تجزیہ دینا تھا، تو یہ ایک معاملہ۔ دوسرا لڑائی گورنر صاحب کی اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی، جو وہ ظاہر لڑائی سے مراد کے تلخی ہوتی ہے نا گفتگو میں، بات چیت میں، وہ ہو گئی۔ اچھا جی، جو میں نے کہا کہ حملہ ایک ہوا ہے، اور یہ سندھ کا جو یہ اتر کہتے ہیں ہم، شمال کا جو علاقہ ہے، یہ جو پنجاب کے ساتھ اور بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے، سکھر، گھوٹکی، شکارپور، جیکب آباد، یہاں پر امن و امان کی صورتحال دگر ہوئے ہیں۔ آج ایک پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ہیں سردار مہتاب ڈار صاحب،
آزاد حیثیت میں جیتے تھے کیونکہ پیپلز پارٹی نے شہریار مہر کو ٹکٹ دیا تھا، تو یہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے، ایم پی اے بنے شہریار مہر کو ہرا کے، اور پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ان کے اوپر ہوا ہے حملہ۔ ان کے ایک سیکیورٹی گارڈ وہ اپنا نیشنل ہائی وے سے اوباوڑو کے پاس، پنجاب سے پیچھے تھوڑا سا، اپنے علاقے میں جا رہے تھے راؤنتی، اور وہاں پر جیسے وہ لنک روڈ پر آئے تو ان کے اوپر مسلح لوگوں نے حملہ کیا۔ ان کے سیکیورٹی گارڈ اور ڈرائیور ہلاک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا شہریار مہر کے اوپر۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اسلحہ اتنا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، کچے کے ڈاکو بھی یہاں پر ہیں، یہاں پر ویسے بھی ذات برادریوں کی لڑائیاں بھی ہیں، چاہے شکارپور والی سائیڈ ہو، چاہے گوٹکی والی سائیڈ ہو، چاہے سکر والی سائیڈ ہو، وہ الگ سے وہاں پر ایک جو ہے وہ عذاب بنا ہوا ہے سارا کچھ۔ تو ایک ایم پی اے، سرکار کا ایم پی اے، حکومت کا ایم پی اے، اس کے اوپر حملہ۔ کچھ دن پہلے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا شہریار مہر کے اوپر، جن کے اوپر الزام لگایا ہے مہتاب ڈہر صاحب نے، ان کے اوپر بھی ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا، اور وہ بھی بال بچے تھے۔ تو حکومت جو ہے وہ وہاں پر ان علاقوں میں سندھ حکومت جو ہے مکمل ناکام نظر آتی ہے امن و امان قائم کرنے میں، چاہے وہ ذات برادریوں کی لڑائیاں ہیں شکارپور کے علاقوں میں، یا پھر کچے کے علاقوں میں ڈاکو ہیں۔ وہاں پر کسی نہ کسی شکل میں کرائم آج بھی ہو رہا ہے، اور حکومت کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کچھ عرصہ وہ ہم سندھ میں کہتے ہیں ٹھاپر ہو گیا، کچھ عرصہ شانتی ہو جاتی ہے، اور دوبارہ مسلح لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسلحہ ہے۔ جب تک اسلحہ نہیں وہاں سے ختم کیا جائے گا تب تک اس علاقے میں امن قائم نہیں ہوگا، چاہے یہ جو ذاتی لڑائیاں ہوں، یا پھر چاہے وہ جو کرمنل گینگز ہوں، چاہے وہ ڈاکو ہوں مفرور، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا اسلحہ ختم کیے بغیر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔